بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع گفتگو ہے گھر انسان کے لیے سکون و اطمئنان کی جگہ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا مقام بنایا ہے۔ سکن کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، سکن بنایا ہے۔ سکن یعنی سکون کا مقام، اور اسی طرح سکن یعنی رہائش کی جگہ، مسکن، مقام، کہ جہاں انسان اپنی زندگی اور یہ کہ اپنے شب و روز بسر کیا کرتا ہے، انسان کی رہائش گاہ۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے گھر بہت بڑی نعمت ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ معمولی ہو یا شاندار ہو، عظیم الشان ہو، محل ہو، حویلی ہو یا جھونپڑی ہو، وہ اپنا ذاتی ہو یا کرائے کا ہو۔ الغرض اللہ کی طرف سے انسان کو اس احسان کے بارے میں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو گھر ہے، اللہ نے تمہیں جو گھر کی نعمت سے نواز رکھا ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ تمہارے لیے رہائش کی جگہ ہے کہ انسان دنیا کی نظروں سے چھپ کر پردہ پوشی کے ساتھ، ستر پوشی کے ساتھ اپنی مرضی سے وہاں اپنی زندگی بسر کیا کرتا ہے، آزادی کے ساتھ۔ اور یہ کہ اس کے اہل و عیال جو افراد خانہ ہیں، ان کی بھی وہاں پردہ پوشی ہے، دنیا کی نظروں سے حفاظت و حمایت کا اور پردہ پوشی کا، ستر پوشی کا انتظام ہے۔ الغرض اللہ کی طرف سے جہاں یہ احسان یاد دلایا گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے، اس نعمت سے نوازا، سکن یعنی گھر، رہائش گاہ، تو سکن کا جو لفظ استعمال کیا گیا بطور خاص، تو اس میں یہی اشارہ مقصود ہے، ورنہ گھر کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا کہ عربی میں گھر کو بیت بھی کہا جاتا ہے، دار بھی کہا جاتا ہے، منزل بھی کہا جاتا ہے، لیکن سکن یعنی اس میں سکون و اطمئنان کا معنی و مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا گھر کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہاں جتنے بھی لوگ مقیم ہیں، جتنے بھی افراد خانہ ہیں، ان کی زندگی وہاں سکون و اطمئنان کے ساتھ بسر ہونی چاہیے، کہ ہر کوئی وہاں ایسا رویہ اور ایسا انداز اور ایسا طرز عمل اپنایا کرے کہ اس کی ذات سے، اس کی کسی حرکت سے، اس کی کسی بات سے وہاں افراد خانہ میں سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ دکھے، وہاں امن و امان اور سکون و اطمئنان کی فضا ہمیشہ برقرار رہے، قائم و دائم رہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے آپس میں جوڑی بنائی، کہ شوہر اور بیوی، میاں اور بیوی آپس میں اللہ کی طرف سے یہ جو رشتہ، یہ انتظام کیا گیا کہ شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تاکہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سکون نصیب ہو سکے۔ تو یہ مقصد ہے اس رشتے کا، نہ یہ کہ بے سکونی ہو جائے، تھوڑا بہت اگر پہلے سکون نصیب تھا تو وہ بھی غائب ہو گیا، اور یہ کہ رخصت ہو گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہ کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے لیے مودت و رحمت، ہمدردی کے جذبات دلوں میں پیدا فرما دیے کہ پہلے اجنبی تھے میاں بیوی، پھر اس رشتے میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اب ایک دوسرے کے لیے فکر، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت اور ہمدردی، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا احساس، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مقدس رشتہ ہے، یہ پاکیزہ رشتہ ہے، اس کی قدر کو پہچاننا چاہیے اور اس رشتے کی ہمیشہ حفاظت کا انتظام اور فکر و جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ رشتہ، یہ گھریلو زندگی، گھر میں سکون و اطمینان، تو اس بارے میں ہمیں ہمارے دین اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں تو مختصر ان کا تذکرہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو، یعنی باہر سے پہنچا ہے اپنے گھر، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو، اور جب تک گھر کے اندر ہے، موجود ہے وہاں، تب بھی اسے چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن، اللہ کا نام، اللہ کی تسبیح وغیرہ اس چیز کا اہتمام کیا کرے۔ گھر میں اللہ کا نام اور اللہ کا کلام گونجنا چاہیے۔ گھر میں کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے، بلکہ چھوٹوں بڑوں سبھی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ تلاوت قرآن کی پابندی کیا کریں گھر میں ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کیا، کہ مثلا گھر میں داخل ہوتے وقت کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھی، یا کسی بھی طرح اللہ کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا، پھر گھر میں جب کھانے کا وقت ہوا تو اس نے پھر اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے، بسم اللہ کہتے ہوئے اس نے کھانے کا آغاز کیا۔ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، یہ منظر دیکھ کر شیطان اپنے ساتھیوں کو یوں کہتا ہے کہ دیکھو، اس گھر میں نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کا کوئی امکان ہے، کوئی انتظام ہے، اور نہ ہی یہاں تمہارے لیے کوئی کھانا ملنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ تمہیں کھانا ملے گا، کہ انہوں نے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ دیا، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اب تمہارے لیے کھانا کہاں؟ اب یہاں سے بھاگنا چاہیے، کوئی اور جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ یہ بات یاد دلائی گئی اپنی امت کو، اپنے صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، وہ گھر کے جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، اور دوسرا وہ گھر کہ جہاں اللہ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ ان دونوں گھروں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک زندہ ہے اور ایک مردہ۔ ظاہر ہے کہ زندہ انسان اور مردہ انسان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، تو اسی طرح وہ گھر کہ جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ گویا کہ زندہ ہے، وہ زندوں کی آبادی ہے، وہاں زندگی مسکراتی ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ گھر کے جہاں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی زندگی نہیں ہے، وہ مردے کی مانند ہے، گویا کہ وہ خاموشوں کی بستی ہے کہ جیسے قبرستان ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کیا کرتا ہے اور دوسرا وہ انسان جو اپنے رب کو کبھی یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ،
کہ وہ انسان کے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے گویا در حقیقت زندہ وہی ہے، کیونکہ وہ مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو اسی مقصد کی خاطر زندگی سے نواز رکھا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کیا کرے، اللہ کی عبادت و اطاعت کا فریضہ سر انجام دیتا رہے ہمیشہ۔ تو جو اس مقصد حیات کو پورا کر رہا ہے دراصل وہی زندہ ہے، اور جو کوئی اس مقصد حیات سے غفلت کا شکار ہے تو وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، وہ گویا کہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة۔ فرمایا کہ تم اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہو سورہ بقرہ، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یوں اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہو، اچھی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گھر میں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے گھر میں، اور بالخصوص سورۃ البقرہ جو کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے، تو بطور خاص گھر میں اس کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، کچھ نماز اپنے گھر میں بھی پڑھا کرو، اور فرمایا کہ صلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ یہ جو فرض نماز ہے ظاہر ہے یہ تو مسجد میں با جماعت حاضر ہو کر پڑھی جائے گی، لیکن فرض نماز کے بعد بہترین نماز وہ ہے، افضل ترین نماز وہ ہے اس حدیث کی روح سے کہ جو انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہو تو گھر میں نماز پڑھنا کہ فرض نماز کے سوا باقی جو نمازیں ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ تم میں سے کوئی جب مسجد میں نماز یعنی فرض نماز پڑھ چکا تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھا کرے، کیونکہ اللہ انسان کے لیے اس کی نماز کے ذریعے اس کے گھر میں خیر و برکت کا انتظام فرماتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں نماز پڑھے، سنتیں یا نفل نماز، تو یہ چیز انسان کے لیے اللہ کی طرف سے گھر میں خیر و برکت کا سبب بنے گی۔ مزید یہ کہ گھر میں اگر انسان نماز پڑھتا ہے یعنی نفل یا سنت وغیرہ، تو گھر کے جو افراد ہیں، افراد خانہ، ان کے لیے گویا کہ اس میں ایک طرح سے تربیت کا انتظام بھی موجود ہے کہ گھر کے افراد بچے وغیرہ دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں بھی نماز کا شوق اور رغبت پیدا ہوگی، ترغیب ہوگی۔ اگر گھر کے افراد میں سے کوئی سلسلے میں سستی کا شکار ہے تو اسے ترغیب ہوگی، تنبیہ ہوگی۔ اور مزید یہ کہ انسان اگر یہ سنتیں اور نوافل وغیرہ یہ گھر میں پڑھتا ہے تو اس میں ریا سے اور یہ کہ دکھاوا وغیرہ اور نیت میں فساد اور خرابی، اس چیز سے بھی انسان کی حفاظت ہو سکے گی، کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے انسان نفل پڑھتا رہے اور یہ کہ وہ نمازیں جو کہ فرض کے سوا دیگر نمازیں ہیں تو شاید نیت میں خرابی پیدا ہو جائے، دکھاوے کا احتمال ہونے لگے، تو گھر میں انسان نماز پڑھے یعنی فرض کے سوا جو باقی نمازیں ہیں تو یہ افضل ہے، خیر و برکت ہے، گھر والوں کے لیے اس میں تربیت کا انتظام ہے، ترغیب ہے، تنبیہ ہے، اور ریاکاری سے حفاظت کا انتظام ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے افراد خانہ کو سلام کیا کرے،
فرمایا قرآن کریم میں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرو، وہ سلام جو کہ اللہ کی طرف سے دعا ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور جو کہ بہت ہی مبارک ہے اور پاکیزہ ہے، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، سلام کہنا، یہ تو دعا ہے۔ پھر یہ طریقہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اس کی اللہ کی طرف سے تعلیم دی گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے اسے خیر و برکت کا ذریعہ و وسیلہ بنایا گیا ہے۔ تو انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ نہ سوچے کہ میں تو بڑا ہوں، اور یہ کہ میں تو اپنے خاندان کا سربراہ ہوں، اور یہ میرے اہل و عیال، میری بیوی، اور کیا یہ میرے بچے، اور میں کیوں انہیں سلام کروں؟ انہیں چاہیے کہ اٹھیں، میرا حال پوچھیں، سلام کریں، آگے پیچھے دوڑیں، اور یہ کہ پانی پیش کریں، چائے پیش کریں۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کسی صورت۔ مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے، خالق و مالک کی طرف سے، رب کی طرف سے، الہ اور معبود کی طرف سے جب اور جہاں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے فوراً سر تسلیم خم کیا جائے، بلا حیل و حجت اور بلا چون و چرا، بغیر کسی تردد کے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں ہم سلام کریں، ہم سلام میں پہل کیا کریں۔ وہاں ہمارے بیوی بچے ہیں، اہل و عیال ہیں، ہمیں اللہ نے بڑا بنایا، ان کا سربراہ بنایا، لیکن اس کے باوجود حکم ہمیں یہ دیا گیا کہ ہم خود انہیں سلام کریں، اور ہمیں اس خوشخبری سے نوازا گیا کہ ہم اگر انہیں سلام کریں گے جب بھی گھر میں داخل ہوں گے تو یہ چیز ہمارے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، سبھی کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے گی۔ تو کیا خیر و برکت ہمیں نہیں چاہیے؟ ضرور چاہیے۔ لہذا اگر خیر و برکت کی طلب ہو، آرزو ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یوں نہ سوچیں کہ ہم تو بڑے ہیں اور بیوی بچے چھوٹے ہیں، ہم کیوں سلام کریں۔ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو ہمیں خود انہیں سلام کرنا چاہیے کہ السلام علیکم۔ اس کے بعد باقی باتیں، بلکہ یہ بھی تعلیم دی گئی ہے گھر اگر خالی ہو، کہ سبھی گھر کے لوگ باہر گئے ہیں کہیں گھومنے پھرنے یا کسی بھی کام سے اور واپس آئے ہیں، گھر خالی ہے، تب بھی سلام کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے، اور یوں کہنا چاہیے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے سبھی نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ نیک بندے وہ جو کوئی بھی ہو، یا یہ کہ گھر کے اندر بھی شاید فرشتے موجود ہوں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔